بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. آج ہم نے اس کی تیسری حدیث پڑھنی ہے جو وحی کے آغاز سے متعلق ہے، اور اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نبوت سے قبل کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، اور نبوت کے بعد فوری طور پہ کیا حالت ہو گئی. حدیث کے اندر مکمل تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. تفصیلی حدیث ہے، اس لیے اس کی تشریحات کو چھوڑ کر خود نفس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ الحدیث الثالث. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، اور یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں کہ ہمیں لیث نے بیان کیا، اور لیث کہتے ہیں کہ یہ بات عقیل سے لی گئی ہے، اور عقیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابن شہاب زہری سے لی ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہ بات عروہ بن زبیر سے لی گئی ہے، اور عروہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ ام المؤمنین سے یہ بات لی گئی ہے، انہا قالت، کہ انہوں نے فرمایا. اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. پہلی وہ چیز، اول ما پہلی وہ چیز، بدی به کہ جس سے ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من الوحی وحی میں سے، الرؤیا الصالحۃ وہ اچھے اور سچے خواب تھے، فی النومی نیند میں، نیند کے اندر جو سچے اور اچھے خواب تھے، پاکیزہ خواب تھے، ان سے وحی کا آغاز ہوا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنا شروع کیا. اول ما بدی به پہلی وہ وحی، ماں کا ترجمہ وحی کریں گے یہاں پہ کیونکہ وہ من الوحی اس کا بیان ہے ماں کا. اول ما پہلی وہ چیز یعنی پہلی وہ وحی، بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الرؤیا الصالحۃ وہ اچھے خواب ہیں، پاکیزہ خواب ہیں، فی النومی نیند میں. فکان لا یرا رؤیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، الا جاءت مگر یہ کہ وہ آ جاتا، مثل فلق الصبح صبح کے پھوٹنے کی طرح. فلق مانے پھوٹنا، روشنی، صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح اور نمایاں طور پہ اس کی تعبیر آ جاتی، جیسا خواب دیکھتے تھے ویسے ہو جاتا تھا. فکان لا یرا رؤیا حضرت کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، الا جاءت مگر یہ کہ وہ آ جاتا، مثل فلق الصبح صبح کے پھوٹنے کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح. قل اعوذ برب الفلق، فلق مانے صبح کی روشنی، صبح کا پھوٹنا. ثم حبب الیہ الخلاء ثم پھر حبب محبوب ہو گئی، الیہ حضرت کو، الخلاء خلوت، تنہائی، آپ کو پھر تنہائی پسند ہو گئی، آپ تنہائی کو پسند کرنے لگے. یہ من جانب اللہ اسباب بنتے گئے. ثم پھر حبیبا محبوب ہو گئی، الیہ حضرت کی طرف، الخلاء خلوت، تنہائی. وکان یخلو اور آپ خلوت اختیار کرتے تھے، اکیلے رہتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، بغار حراء غار حرا میں. یہ غار حرا
یہ لفظ ہیرا جو ہے اس کو مذکر بھی پڑھا گیا ہے، مؤنث بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو منصرف بھی پڑھا جاتا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے، منصرف بھی غیر منصرف بھی، مذکر بھی مؤنث بھی۔ وکان یخلو بغار حراء، اگر غیر منصرف پڑھیں گے بغار حراء، آپ خلوت اختیار کرتے تھے، آپ تنہائی اختیار کرتے تھے غار ہیرا میں، جو مکہ مکرمہ کے قریب تھی بالکل، جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا، اعتراض کیا کہ غاریں تو بہت ساری تھیں اور بھی پہاڑیاں تھیں، تو آپ غار ہیرا میں ہی کیوں تشریف لے گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، وہاں پر جس طرح تنہائی اختیار کی جا سکتی تھی، جس طرح عبادت اختیار کی جا سکتی تھی، عبادت کی جا سکتی تھی، ویسے ہی بیت اللہ شریف کو دیکھا بھی جا سکتا تھا، اور بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ وکان یخلو بغار حراء، غار ہرا میں آپ خلوت اختیار کرتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، فیتحنس فیہ، تو آپ اس میں عبادت کرتے تھے، یتحنس اے یتعبد، یتحنس کا معنی تعبد، عبادت کرنا، آپ عبادت کرتے تھے، فیہ اس میں، تحنس کا معنی تعبد کیا گیا ہے، وہ تعبد، کہتے تحنس کا معنی تعبد ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ مفہوم ہے، اس لیے اس کو درمیان کے اندر نشان لگا کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کسی راوی نے وضاحت کر دی ہے کہ تحنس کا یہ معنی ہے، تاکہ کوئی اور معنی نہ لے لیا جائے، یہ الحدیث کے الفاظ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ادراج۔ حدیث کے اندر ایسے ادراج بھی ہوتا ہے، کسی لفظ کا معنی یا کوئی چیز بیان کر دی جاتی ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ فیتحنس فیہ، آپ عبادت کرتے تھے، فیہ اس غار میں، اللیالیہ کئی کئی راتیں، ذوات العدد، ذوات العدد مانے متعدد، کئی کئی، اللیالی راتیں، ذوات العدد کئی کئی، کئی کئی راتیں آپ وہاں رہ کر عبادت کرتے تھے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ راتوں کا ذکر ہے، دن کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ دن میں تو انسان کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیکن رات عموماً ہر جگہ پہ نہیں گزاری جاتی، اس لیے۔ دوسرا یہ کہ تاریخ ویسے بھی رات سے ہی شمار ہوتی ہے، رات کے ذریعے ہی تاریخ کو شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، تو راتوں سے مراد رات دن دونوں ہے۔ فیتحنس فیہ، آپ عبادت کیا کرتے تھے اس میں، اللیالی راتیں، ذوات العدد کئی کئی، قبل ان ینزع الی اہلہ، قبل ان ینزع الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف دل کھینچنے سے پہلے پہلے، یعنی جب تک آپ کا دل نہیں کھینچتا تھا گھر والوں کی طرف تو آپ وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے، ہاں جب آپ کا دل کھینچتا تھا گھر والوں کی طرف تو پھر آپ چلے جاتے تھے۔ قبل ان ینزع، اس سے پہلے کہ کھینچے آپ کا دل، الی اہلہ، گھر والوں کی طرف، ویتزود لذالک، اور آپ توشہ لے جاتے تھے، تزود یتزود، توشہ لے جانا، باب تفاعل ہے تزود، زاد اسی سے ہے، زاد کہتے ہیں توشے کو، زاد، زاد راہ اردو والے بھی کہتے ہیں، راستے کا توشہ، ویتزود لذالک، اور آپ توشہ لے جاتے تھے اس کے لیے، ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ واپس آ جاتے تھے حضرت خدیجہ کی جانب، فیتزود، پھر توشہ لے جاتے، لمثلھا، اتنی راتوں کے لیے، چند راتیں جو آپ نے وہاں رہنی ہوتی تھی اتنی راتوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے تھے، یتزود لمثلھا، اتنی راتوں کے لیے پھر آپ توشہ لے کر وہاں چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یہاں تک کہ جاءہ، آپ کے پاس آ گیا، الحق، حق، وہو فی غار حراء، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے، یہ واو حالیہ ہے، یہ جملہ پورا حال بنے گا، ہو ضمیر سے، جاءہ، یہاں تک کہ آپ کے پاس آ گیا حق، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے، فجاءہ الملک، آپ کے پاس آیا فرشتہ،
فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فقالا کہنے لگا اقرا پڑھ، قالا حضرت نے فرمایا ما انا بقارئین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں قاری صاحب نہیں ہوں۔ قالا اس نے کہا، حضرت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذنی تو اس نے مجھے پکڑ لیا، اخذا اس نے پکڑ لیا، نی مجھے، فغتنی اس نے مجھے دبوچا بھینچا، حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، حتی یہاں تک کہ بلغا پہنچی منی مجھے الجہد تکلیف، مجھے مشقت محسوس ہوئی۔ جہد کہتے ہیں مشقت کو۔ ثم ارسلنی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقالا پھر کہا اقرا پڑھ، قلت ما انا بقارئ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی اس نے پھر پکڑا مجھے، فغتنی ثانیتا دوسری بار اس نے مجھے بھینچا، حتی بلغ منی الجہد یہاں تک کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، جہد اور مشقت محسوس ہوئی۔ ثم ارسلنی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقالا پھر اس نے کہا اقرا پڑھ، فقلت ما انا بقارئ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی اس نے پھر مجھے پکڑا، فغتنی الثالثتا تیسری بار اس نے مجھے بھینچا دبوچا، ثم ارسلنی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقالا پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ یہ 5 آیات نازل ہو گئی۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ خلقہ کے بعد مفعول محذوف ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا۔ بسا اوقات محذوف مفعول بھی اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تعمیم اور عموم کا فائدہ دے کہ ہر چیز۔ اقرا پڑھیں بسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ کل شیء ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم اور تیرا رب بڑا مہربانی کرنے والا ہے، عزتوں والا ہے، اکرم ہے، کریم سے اس میں تفضیل ہے، یہ کریم صفت مشبہ آتا ہے، اکرم اس میں تفضیل ہے۔ یہ جبرائیل امین نے پڑھائے، آیات پڑھائیں 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پڑھا کر جبرائیل امین چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار سے واپس روانہ ہوئے، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے، فرجع پس لوٹے بہا ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یرجف فؤادہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کندھے کانپ رہے تھے، آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا ڈر کی وجہ سے، پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس ہے، فقال ارشاد فرمایا زملونی زملونی، زمل یزمل تزمیل باب تفیل ہے، اور زملونی یہ امر ہے، زمل زملا زملو جمع کا صیغہ ہے، زملو تم لوگ چادر اڑا دو، نی مجھے، زملونی تم لوگ چادر اڑا دو، نی مجھے، زملو اصل صیغہ ہے، فزملوہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، میم پہ زبر ہے، زیر نہیں ہے، فزملوہ تو لوگوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اور کہتے ہیں کہ آپ کی خوف کی وجہ سے آپ کی سردی ختم نہیں ہوئی، جسم کے اندر سردی لگ گئی، بخار کی جو کیفیت ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دسرونی دسرونی مجھے چادر کے اوپر چادر ڈال دو، دسرونی دسرونی وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہے، اللہ نے ان الفاظ سے پکار لیا، یا ایھا المدثر اے چادر کے اوپر چادر پہننے والے، کمبل کے اوپر کمبل لینے والے،
یہ الفاظ اللہ کو پسند ہے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے آپ کو بخار کی کیفیت ہوئی، سردی لگ گئی، تو چادریں اڑائی گئیں۔ اس کے بعد حتی ذہب عنہ الروع، آپ سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا، چلا گیا، حتی یہاں تک کہ ذہب چلا گیا، ختم ہو گیا، عنہ آپ سے، الروع خوف، راہ پہ زبر پڑنی۔ فقال علی خدیجہ، حضرت خدیجہ سے کہا، واخبرہ الخبر، اور انہیں ساری بات بتلا دی، سارا قصہ بتلا کر کہنے لگے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہے اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ، یعنی میری جان چلی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ وہی نازل ہوئی، مجھے مار دیا جائے گا، جس طرح مجھے پکڑا گیا، جس طرح مجھے بھینچا گیا، مجھے مار دیا جائے گا۔ فقالت خدیجہ، سیدہ خدیجہ کہنے لگی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ یخزی، اخزا یخزی باب فعل ہے، اس کا معنی ہے رسوا کرنا۔ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ رفاہی کام کرتے ہیں، آپ عوام الناس کی مدد کرتے ہیں۔ آج کل رفاہی کاموں کو عموماً اہمیت نہیں ملتی، باقی سارے کاموں کو اہمیت ملتی ہے، رفاہی کاموں کو اہمیت نہیں ملتی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے، جو کہ اسلام سے بالکل ناواقف تھیں، اسلام اب تک آیا نہیں تھا، وہ زمانے جاہلیت گزار رہی تھی، تب بھی انہوں نے رفاہی کام ہی شمار کیے، کہا کہ یہ جو آپ رفاہی کام کرتے ہیں، عوام الناس کی مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، نمبر ایک، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لتصلو آپ جوڑتے ہیں، الرحم رشتہ داری کو، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نمبر ایک ہے یہ، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، اور جو بوجھ ہوتا ہے، جو خود نہیں کما سکتا، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتحمل، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، الکلا بے کس کا، جو بیچارہ مجبور ہوتا ہے اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جو خود نہیں کما سکتا۔ وتکسب المعدوم، معدوم مانے وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مفلس لوگوں کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ وتکسب، اور آپ کما کر دیتے ہیں، المعدومہ مفلسوں کو، مفلس کو آپ کما کے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کرا یکری سے، اور بعض نے اس کو اکرا یکری سے بھی پڑھا ہے، باب افعال سے، لیکن مجرد سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وتقری الضیفہ، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعینوا، اعان یعین، اور آپ مدد کرتے ہیں، علی نوائب الحق، حق کی مصیبتوں پہ، مشکل وقت جو حق کا آتا ہے اس پر آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ چند آپ کے رفاہی کام سیدہ خدیجہ نے شمار کیے، اور فرمایا کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہم میں سے بھی آج جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ فن طلقت بھی خدیجہ، فن طلقت، تو لے کر چلی گئی، بھی آپ کو، خدیجہ تو خدیجہ لے کر چل پڑی۔ ان طلقت کا معنی ہے چلنا، ان طلقت چل پڑی، بھی آپ کو لے کر، خدیجہ تو خدیجہ، حتی اتت یہاں تک کہ آ گئی وہ، بھی آپ کو لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو لے کر آئی۔ ورقۃ بن نوفل بن اسد، اسد بن عبد العزى ابن عمی خدیجہ تھا، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، ان کے پاس لے کر آ گئی۔ یہ عبد العزى، عزا کا بندہ، بت کے نام پہ نام رکھا گیا ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح تھا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی۔ ابن عمی خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ وکان امرأ تنصر، اور یہ ایسا آدمی تھا
تنصرہ جو نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، فی الجاہلیتی زمانے جاہلیت میں، یعنی جاہلیت کو، بت پرستی کو چھوڑ کر یہ نصرانی بن گیا تھا، درست مذہب پہ آ گیا تھا، اس لیے لوگ اپنی مشکلات لے کر ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے اس کا حل تلاش کرتے تھے، حل مانگتے تھے۔ وکان امران، وکان امران بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حمزہ گرا کے، وکان امران تنصر فی الجاہلیہ، اور یہ ایسا آدمی تھا جو نصرانی بن گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا جاہلیت میں۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور یہ عبرانی کا کاتب تھا، عبرانی زبان لکھا کرتا تھا، یعنی اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ عبرانی کا کاتب تھا۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیتی، تو یہ لکھا کرتا تھا انجیل کو عبرانی زبان میں، ماشاء اللہ، جو چاہا اللہ نے ان یکتبہ کہ وہ لکھے، یعنی اللہ کے منشا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق اس نے عبرانی زبان میں انجیل کو لکھا تھا، کیونکہ انجیل وہ کتاب تھی جو سریانی میں نازل ہوئی تھی، اور تورات عبرانی میں تھی، یہود عبرانی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے تو انجیل کو عبرانی میں لکھا تاکہ یہود بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ وکان شیخن کبیرن، یہ بہت بڑا شیخ تھا، یعنی بوڑھا تھا، قد عامیہ، نابینا ہو چکا تھا، بینائی چلی گئی تھی۔ فقالت لہو خدیجہ، خدیجہ ان سے کہنے لگی، یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیکا، اپنے بھتیجے سے سنے، ابن اخیکا، اپنے بھائی کے بیٹے سے سنے، الٹ ترجمہ کریں گے، کا اپنے اخی، بھائی، ابن بیٹا، اپنے بھائی کے بیٹے سے سنے، آپ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا؟ نہیں، کوئی رشتہ داری ہو سکتی ہے لیکن حقیقی چچا نہیں تھا، احتراماً چچا کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی عموماً معاشرے کے اندر عموماً کسی کو چچا کہہ دیا جاتا ہے، احترام کے طور پہ، توقیر اور تعظیم کے طور پہ۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، یبن عمی، اے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیکا، اپنے بھتیجے سے سنے۔ فقال له ورقہ، ورقہ نے حضرت سے کہا، ورقہ نے کہا، یبن اخی ماذا ترا، اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترا، کیا چیز آپ نے دیکھ لی ہے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس کی خبر۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ کہنے لگا حضرت سے، هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ تھا جسے اللہ نے اتارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ ورقہ فوراً بول دیا، سارا قصہ سنتے ہی ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ تھا، یہ وہی صاحب راز ہے، ناموس مانے رازدان، یہ وہی کا رازدان تھا حضرت جبریل، وہی کا رازدان ہے، ناموس ہے۔ ہاد الناموس الذی، یہ تو وہی کا رازدان ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی جبریل ہے، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اللہ نے نازل کیا تھا حضرت موسیٰ پہ وہی دے کر کے، یہ وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس نے کیوں کیا ہے، حالانکہ یہ خود تو عیسائی تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت اس وقت متفق علیہ تھی، اس کو عیسائی بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت میں اختلاف کیا جاتا تھا، عیسائی تو مانتے تھے لیکن یہود بے بہبود نہیں مانتے تھے۔ یہود جو کہ ضدی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانا تھا، اس لیے انہوں نے متفقہ بات کی، کہا کہ یہ وہی رازدان ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا وہی لے کر کے۔ یا لیتنی فیہا جزعن، اے کاش کہ میں ان دنوں میں نوجوان ہوتا۔ جزعن، جزع کہتے ہیں جانور کا وہ بچہ جو جوانی کی دہلیز پہ کھک رہا ہو، ابتدائی جوانی کے اندر جو ہوتا ہے، نوجوان بالکل تکڑا سا۔ یا لیتنی، اے کاش کہ میں ہوتا، فیہا، اس میں، جزعن، جزع، یہ جزان ترکیب میں کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اس کے لیے کانا محذوف ہے، یا لیتنی فیہا کنت جزان، کنت یہاں پر معذوف مانیں گے، یہ اس کی خبر بن جائے گا، جزان، اے کاش کہ میں طاقتور نوجوان ہوتا، یا یا لیتنی فیہا جزان، لیتنی اکون حیا،
اے کاش کہ میں زندہ ہوتا، اے کاش کہ میں زندہ ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کو نکالے گی آپ کی قوم۔ نبی کریم کو کہہ رہے ورقہ، کہتا ہے کاش کہ میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، یعنی مکہ سے، مکہ سے جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے ارشاد فرمایا، اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یہ جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، کیا یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے، جو کہ میرے ابا حضرت اسماعیل کا شہر ہے، جس کو بسایا میرے باپ نے ہے، کیا اس سے مجھے یہ لوگ نکال دیں گے؟ اوا مخرجیہم، ہم ضمیر مبتدا ہے، مخرجیہ اس کی خبر ہے۔ مخرجیہ اصل میں مخرجونا یا تھا، مخرجونا اس میں فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ، اور یا ضمیر متکلم کی لگائی گئی ہے۔ مخرجونا کے آخر سے نون گری ہے اضافت کی وجہ سے، مخرجوجا ہو گیا، مخرجوجا، تو واو اور یا جمع ہوئے، تو پہلے جو کہ واو تھی اس کو یا کر دیا، یا کو یا کے اندر ادغام کیا، مخرجوجا ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، مخرجیہ ہو گیا۔ یہ اصل میں جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ کیا یہ سارے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آوا مخرجیہم، یہاں پر بہت ساری نحوی بحثیں ہیں جو ہم یہاں پر اب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا مختصر سا سبق ہے۔ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ قال نعم، برا نے کہا جی ہاں۔ لم یاتی رجل قط، نہیں لے کر آیا کوئی شخص بھی، قط کبھی بھی، لم یاتی نہیں لے کر آیا، رجل کوئی آدمی، کوئی نبی، قط کبھی بھی، بمثل ما جئت به، ویسا کلام، ویسا دین جیسا آپ لے کر آئے ہیں، جیسا آپ لے کر دین آئے ہیں ایسا کوئی بھی کبھی لے کر نہیں آیا، الا عودیہ، مگر یہ کہ اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ عودیہ فعل ماضی مجہول ہے، باب مفعلہ سے، عادہ یعادی معادات سے، عودیہ قوتل ضرب جوہد، عودیہ، مگر یہ کہ اس سے عداوت کی گئی ہے، عودیہ عدو سے ہے، عداوت سے۔ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، جو آدمی بھی لے کر آیا ہے کبھی ویسا دین جیسا آپ لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ عودیہ دشمنی کی گئی ہے۔ اس نے کہا جب بھی کوئی دین ایسا لے کر آیا ہے کوئی پیغمبر، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں، اس کو نکالنے کی دھمکیاں دی ہیں، نکالا ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، ان شرطیہ ہے، جو شرط والے فعل کو بھی جزم دے گا، یدرک کو، ادرک یدرک باب فعال سے، اور انصر جزا والے فعل کو بھی یہ جزم دے گا، انصر تھا اصل میں، دو افعال کو جزم دے رہا ان یدرکنی، اور اگر مجھے پا لیا، یومو کا تیرے دن نے، یعنی تیرے زمانے نے، تیرے ایام نے، اگر تیرے دنوں نے، تیرے زمانے نے مجھے پا لیا، میں زندہ رہا، انصر کا، تو میں نصرت کروں گا تیری، میں مدد کروں گا تیری، نصرم معزرن، بہت طاقتور مدد، بہت زبردست قسم کی تیری مدد کروں گا۔ ازرن، ازر، معزرن، ازر، ازر کا معنی ہوتا ہے بہت طاقتور، مضبوط۔ اشدد بھی ازری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیجئے۔ بہرحال، ان یدرکنی یومک، اگر تیرے ایام نے مجھے پا لیا، تیرے زمانے نے مجھے پا لیا، انصر کا نصرا معزرا، تو تیری میں بہت زبردست قسم کی مدد کروں گا۔ کہتے ہیں ثم لم یلبس ینشب، پھر نہیں ٹھہرے، لم ینشب کا معنی ہے لم یلبس، پھر نہیں ٹھہرے، ورقہ ورقہ ان توفی، وفات سے، یعنی وفات پا گئے، کچھ دنوں تک ہی پھر وفات پا گئے۔ ثم لم ینشب ورقہ ان توفی، پھر ورقہ وفات سے نہیں ٹھہرے، یعنی جلد ہی وفات پا گئے۔ وفطر الوحی، اور وحی رک گئی، وحی موقوف ہو گئی۔ فطر فطور سے ہے کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ آ جانا، تو وحی کے اندر رکاوٹ آ گئی۔ اب یہ 6 ماہ رکی تھی یا 2.5 سال یا 3 سال، وحی رک گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔